الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی. دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن مجید میں آج ہم نے سورۃ مجادلہ کی 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 20 تک. انشاءاللہ العزیز ان آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر عرض کی جائے گی. رب قدوس کی بارگاہ میں یہ التجا اور عرض ہے، دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورہ مجادلہ میں جو ہے پچھلے رکوع سے
منافقین کی کچھ علامات کا ذکر ہو رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد نبوی شریف میں آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور مسجد فل تھی، تو بدری صحابہ تشریف لائے، ان کو کسی نے بیٹھنے کی جگہ نہ دی۔ تو جب وہ انتظار کرتے رہے، کھڑے رہے، اور پھر جب دیکھا آپ نے کہ کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا، تو آپ نے نام لے کر چند صحابہ کو اٹھا دیا۔ جب اٹھ کر وہ گئے تو منافقین کو یہ موقع مل گیا، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ کوئی انصاف ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کہ جو آدمی پہلے آپ کے خادم آئے، آپ کے محب آئے، آپ کے صحابہ آئے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے، ان کو اٹھا دیا، اور جو بعد میں آئے ان کو وہاں جگہ دے دی۔ تو ان کو یہ چانس مل گیا بات کرنے کا۔ تو وہ جو سچے صحابہ تھے، ان کو تو حضور کے ہر فرمان پر وہ لبیک کہتے تھے۔ جو جانیں قربان کر سکتے ہیں، جو مال وطن قربان کر سکتے ہیں، ان کو جگہ سے اٹھ جانے کا کیا فکر ہو۔ تو یہ تو منافقین کی علامت تھی، انہوں نے یہ حرکت کی ان کو۔ اس کے بعد دوسرا موقع آیا، تو جب وہ جو ہے حکم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تم حاضر ہو، پہلے صدقہ دو پھر بات کرو، تو اس پر بھی ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ جو کیا ہوا کہ ہم پیسے دیں اور پھر آپ سے بات کریں۔ تو ان کا وہ وقت جو وہ آپ کا لیا کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، اس سے بھی ان کو تکلیف پہنچی۔ ہاں جی، تو ان باتوں پر جو ہے نا کافی وہ چڑے ہوئے تھے اور ان کو یہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تو انہی کا ذکر جو ہے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے منافقین کا۔ اور منافقین پہلے کون تھے؟ وہ تھے یہودی، یعنی جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، اور جب انہوں نے دیکھا نا کہ اسلام کی شوکت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ عنقریب جو ہے جب یہ غالب ہو جائے گا تو ہمیں مجبوراً کلمہ پڑھنا پڑے گا، یا ہمیں جو ہے نا ملک بدر ہونا پڑے گا، یا ہمارے اوپر سختی آئے گی، تو ہم جو ہے بہتر یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں اور اندر سے کافر رہیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ طیبہ میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو پاورفل تھے۔ ایک تھا قبیلہ بنو قینقاع، ایک تھا قبیلہ بنو نذیر کا، ایک تھا قبیلہ بنو قریظہ کا، یہ یاد رکھیں۔ جب غزوہ بدر ہوا تو جو قبیلہ بنو قینقاع تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کی، غداری کی، اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ جب غزوہ احد ہوا، اس کے بعد جو تھے یہ قبیلہ بنو نذیر، جن کا ذکر اگلی سورت جو پرسوں اگلے جمعے سے آئے گی، اس کا ذکر بنو نذیر کا شروع ہوگا۔ انہوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شہر بدر کر دیا، بنو نذیر کو بھی۔ ان کو تو ایسے کیا کہ حکم ہوا کہ ان کے باغوں کو، ان کے درختوں کو جلا دیا جائے، ان کے مکانوں کو گرا دیا جائے، اور وہ اتنا سامان لے جا سکتے ہیں جتنا اونٹ اٹھا سکے، اس سے علاوہ کوئی سامان نہ لے جا سکے، ہتھیار بھی نہیں لے جا سکتے، بس کھانے پینے کی اشیاء جو ایک اونٹ اٹھا سکے ایک فیملی کے لیے، وہ اتنا لے جائے۔ تو ان کو بھی آپ نے شہر بدر کر دیا۔ اس کے بعد جب غزوہ احزاب ہوا، جس کو جو خندق کھودی گئی تھی، تو غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے جو ہے انہوں نے خلاف ورزی کی، قانون کی، اور مسلمانوں کے خلاف سازش کی،
تو پھر ان کا حکم ہوا کہ اب ان کا بھی بس بستر صاف کرو۔ تو جو ہے غزوہ احزاب ختم ہونے کے بعد فوراً ہی حکم ہوا کہ اب ان کو بھی نکال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آئے اور ان کو لے کر فوج کو لے کر گئے، اور جس میں جو ہے نا یہ خیبر کا قلعہ وغیرہ تھا، تو ان کے بہت سارے آدمی، ان کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کر دو۔ بہت سارے آدمی، سینکڑوں آدمی قتل کیے گئے، 600 کے قریب ایک دن میں 2 آدمی کے ذمہ لگا کہ ان کو قتل کرو ان کو۔ تو یہ جو ہے نا یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے ان کے قبیلے کا ذکر سورہ احزاب میں اشارتاً وہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کیا۔ بنو نذیر کا ذکر اس میں آتا ہے، یہ جو اگلی صورت آ رہی ہے صورت 59 اس کے اندر۔ تو یہ یہود قبیلے جو تھے، انہوں میں جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ صرف اس غرض سے ہوئے تھے کہ ہم اپنے مال جان، اپنے اولاد کو مسلمانوں کے حملوں سے، ان کی سختی سے ہم بچا لیں۔ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے نا تو ہمارے خلاف جہاد نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے مال محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اندر سے وہ رہے منافق۔ اب ان کی کیا حالت تھی کہ وہ چونکہ یہودی تھے تو ان کے تو اپنے یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس آتے تو ان کی بات کرتے، ان کے پاس جاتے تو ان کی بات کرتے، اور ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو بھی علم تھا، صرف حضور کی وجہ سے وہ خاموش رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا۔ آپ کو جب چند موقعوں پر صحابہ نے کہا حضور آپ فلاں عبداللہ بن ابی کو اور ان لوگوں کو آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے، آپ ان کا ایکشن کیوں نہیں لیتے، یہ منافقت کرتے ہیں۔ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو، جو بظاہر مسلمان تھا اندر سے کافر تھا، اور آ کر اسلام کی حضور کے جب جمعے کا دن ہوتا تو آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور آ کر کہتا لوگو تم بڑے خوش قسمت ہو، اس جیسا نبی، اس جیسا رسول، اتنا عظیم الشان اللہ کا محبوب تمہیں کیسے مل گیا، یہ تمہاری بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ کی بات سنو، آپ کی سنت پر عمل کرو، آپ کے طریقے پر چلو، آپ کی اسوہ حسنہ پر چلو، آپ کا فرمان مانو، اللہ کی رحمت ہمارے پاس آئی ہے۔ بڑی جمعے کے دن پہلے وہ تقریر کرتا اور لوگوں یہ سب کچھ کہتا، اور جب باہر جاتا تو پھر اسی طرح کا بے ایمان اور کافر رہتا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا منافقین، ان کا قرآن نے بھی ذکر کیا، مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا شکار ہیں، یقینی بات ان کے پاس کوئی بھی نہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ہاں جی، ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ ایسے منافق ہیں، اور انہی آیات کے بعد پھر اللہ نے ان کا فیصلہ فرمایا یہ منافقین جو ہے نا، اس سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن ان منافقین کو ہوگا۔ دیکھو نا، اللہ کی مخلوق میں بہت لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، بہت لوگ ہیں جو کافر ہیں، ڈیفرنٹ کائنڈ آف کفر ان کے پاس ہے۔ کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی جو ہے منکر خدا کے دہریے، کوئی جو ہے رسول کے منکر ہیں، کوئی اسلام کے منکر ہیں، کوئی قرآن کے منکر ہیں، ہاں جی، کوئی عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی ہندو ہیں، کئی جو ہے دہریے ہیں، کئی مطلب مختلف قسم کے مذاہب ہیں جو باطلہ مذاہب باطلہ ہیں جن پر کفر کے فتوے ہیں۔ تو سب کو عذاب، ڈیفرنٹ کائنڈ آف عذاب ہوگا نا ہر ایک کو، جو اس کے گناہ کے مطابق۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ جو جہنم کے 7 طبقے ہیں، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے یا 7 طبقے اس کے ہیں،
اور جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ ہے منافقین کے لیے. جیسے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ جو ہے کس کے لیے؟ منافقین کے لیے. منافقین اس میں ہوں گے، اس میں سب سے زیادہ عذاب ہے، اور سب سے ہلکا عذاب پہلے طبقے میں ہے، اور اس کے اندر ساتویں اور پہلے کے درمیان جو طبقے ہیں ان میں مختلف عذاب کی قسمیں ہیں اس کی. تو سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہے، وہاں منافق ہوگا جو بظاہر اسلام اور اندر سے کافر ہے. یہ سب سے زیادہ ڈینجرس اس لیے ہے کہ یہ خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھو یہود ہیں، ان کو بھی اتنا عذاب نہیں ہوگا جتنا منافق کو ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے بدبخت قوم جو ہے، ان کو قرآن میں اس کی کتنی مخالفت کی گئی ہے. نصارہ جو ہیں مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو ان کو بھی عذاب ہوگا لیکن منافقین سے کم ہوگا. اسی طرح جو مسلمان گناہ گار ہیں وہ پہلے طبقے میں ہوں گے جو جہنم کا پہلا طبقہ ہے. اور ایک وقت آ گیا کہ پہلا طبقہ جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرما دے گا، پہلے طبقے والے سارے جنت میں چلے جائیں گے اور وہ خالی ہو جائے گا. باقی طبقے جو ہیں جہنم کے وہ ہمیشہ اسی طرح لوگ اس میں عذاب میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. تو یہ جو ہے نا منافقین کا یہ گروہ مدینہ منورہ میں تھا. اور یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے، الی الذین ان لوگوں کو یہ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ منافق مراد ہے. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یعنی کن کو؟ منافقین کو. تولوا قوما، جو ایک قوم سے محبت کرتے ہیں. اب اس قوم سے کون مراد ہے؟ یہود. فرمایا کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا، اس قوم کو، ان لوگوں کو نہیں دیکھا، منافقین کو، جو تولوا قوما، جو ایک قوم سے محبت کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ یعنی یہود. کیوں یہود مراد ہے؟ فرمایا غضب اللہ علیہم، یعنی یہ ایسی قوم جس پر اللہ نے غضب فرمایا ہے. اب جائیں سورہ فاتحہ کی طرف. سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہاں جی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کو راستہ نہ دکھا جو مغضوب علیہ ہیں، جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ ان لوگوں کا جو ضالین ہیں. اب ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں. تو جب سورۃ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے. اور انعام کن پر ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ دکھا. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہے، جو مغضوب علیہ ہیں. اور یہاں سے مغضوب علیہ کون مراد ہے؟ یہودی. یہودیوں کا راستہ نہ دکھا، یعنی ان کے ساتھ ہمیں نہ، ان کے راستے سے ہمیں بچا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں. تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ان منافقین کو جو محبت کرتے ہیں ایسی قوم کے ساتھ. اس قوم سے مراد یہود قوم ہے. غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے. ما ہم منکم، وہ جو ہیں وہ نہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ان میں سے ہیں. یعنی وہ ولا الہ الا لا الہ الا ولا الہ الا
ادھر جاتے ہیں تو ادھر کیوں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر کیوں جاتے ہیں۔ منافقین نہ ان کے ساتھ کھل کر کہتے ہیں، ان کو بھی چھپ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آئیں تو ان کو بھی چھپ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، اور یہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ہمیشہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے نا یہ صحیح کر رہے ہیں اور ہم اچھے لوگ ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے، تو عبداللہ بن ابی وہ اور جو ہے نا اس میں عبداللہ بن نبتل ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن نبتل۔ اب دیکھو نا، سب سے خوبصورت نام جو حدیث پاک میں آیا وہ کون سا ہے؟ عبداللہ۔ یعنی حکم ہے کہ نام رکھو، عبداللہ رکھو اور عبد الرحمن رکھو۔ جب یہ حدیث پاک میں عبداللہ اور عبد الرحمن رکھو، اب دیکھو عبداللہ بن ابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، لا تصلی علی احد منہم، ان میں جو مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، ہاں جی، ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسول کے ساتھ کفر کیا، یہ کافر اور فاسق ہو کر مرے، اس لیے ان کے قبروں پر نہ کھڑے ہو۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کفر پر جس کی موت واقع ہو، جو اللہ رسول کے ساتھ کفر کرتے کرتے مر جائے، اس کے قبروں پر جانا منع ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے یہ منع کرتے ہیں نا قبروں پر جانے کو کہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان کی قبروں پر نہ جاؤ، تو یہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ رسول کے ساتھ ہمیشہ وفا کی ہے، ان کی قبروں پر جانے کو تو اللہ نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ عبداللہ بن نبتل آیا، ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، وہ پیچھے ہے، اور ابھی صحابہ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ دیوار کے پیچھے یا مکان کے پیچھے یا درختوں کے پیچھے ابھی آ رہا تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یدخل علیکم رجل، آپ کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے، آپ کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے، قلبہ قلب جبار، جس کا دل جو ہے وہ دل سخت ہے، قلبہ قلب جبار، دل اس کا سخت ہے، وَيَنْظُرُ بِعَيْنِهِ، یہ شیطان، اور آنکھیں اس کی شیطان کی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ ایک آدمی آ رہا ہے تمہارے پاس، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا، قلبہ قلب جبار، اس کا دل سخت ہے، اور وَيَنْظُرُ بِعَيْنِهِ، یہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ انتظار میں تھے، وہ آ گیا، وہ تھا عبداللہ بن نبتل، چھوٹا قد، نیلی آنکھیں، پتلی داڑھی، اور وہ پہنچ گیا۔ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے عبداللہ، تو ہمارے خلاف کیوں باتیں کرتا ہے، اور جب ہم نہیں ہوتے تو ہمارے خلاف کیوں زہر اگلتا رہتا ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کا صحیح محبت کرنے والا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مخالفت کروں، آپ کے دین کی مخالفت کروں، آپ کے صحابہ کی مخالفت کروں؟ قسم کھا گیا، قسم کھا گیا، کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم، میں صحیح مسلمان ہوں، میں نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، جو دوسرے منافق یہودی تھے نا، ان کو بلایا، ان کو کہا کہ بھئی ہمارے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو وہ بھی سارے قسمیں کھا گئے۔ جب انہوں نے قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہاں جی، الم تر الی الذین تولوا قوما، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن نبتل اور اس کے ساتھیوں کو، ہاں جی، جو تولوا قوما، جو یہودی قوم سے محبت کرتے ہیں، اصل میں رازدار ان کے ہیں، ہاں جی، اور وہ قومن کے آگے تفسیر کی کہ شک نہ رہے کسی کو، ایسی قوم غاضب اللہ علیہم، جس پر اللہ کا غضب ہے،
اب وہ قوم کون تھی؟ مغضوب علیہم، وہ یہود تھے، ان کے ساتھ ان کی محبت ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ جی نہ وہ تم سے ہے اور نہ ان سے ہے، یعنی وہ جو ہے نا ادھر جاتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے ایک مقام فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ الا الذی نہ الا الذی، یعنی دوسرے لفظوں میں کسی نے یہ کہا ہے، نہ ادھر ان کے ہیں نہ ان کے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسم جھوٹی کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، لیکن جان بوجھ کر دیدہ دانستہ جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافق جو ہیں، اور ان کے لیے اب دیکھیں قرآن مجید نے کیا فیصلہ فرمایا، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں جی، اشدہ، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، سخت ترین عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے جو سخت عذاب، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت سنائی آپ کو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور سب سے سخت ترین عذاب جو ہے یہ منافقین کو ہوگا۔ یہ منافقین جو عقیدے میں منافق ہیں اور عمل میں بھی منافق ہیں، یہ اتنے گندے منافق ہیں، اور ان کا اتنا یہ خراب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور ان کو قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کو سخت ترین عذاب ملے گا، جو نچلا طبقہ جہنم کا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو وارن کیا، فرمایا کہ تم مسلمان زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، دل میں ایمان رکھتے ہو، خبردار تم ان منافقین کی حرکات سے باز رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں ان کی 3 نشانیاں ذکر کی، فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کاذبا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ دوسری حدیث جو تھی غالباً وہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اس کے اندر 4 نشانیاں فرمائیں۔ فرمایا 3 تو یہ ہیں، اذا حدث کاذبا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اور چوتھی نشانی فرمائی اذا خاصم فاجر، جب کسی سے جھگڑا اور جو اختلاف یا لڑائی ہو جائے، ہاں جی، تو فوراً گالی گلوچ پر اور بد کلامی پر اتر آئے گا۔ تو یہ 4 نشانیاں منافقین کی ہیں۔ اب بعض لوگوں کو اس میں جو ہے نا، جو ہمارے دوست ہیں، جب کسی سے مخالفت یا دشمنی یا کسی سے کوئی بدلہ لینا ہو، دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو پکا منافق ہے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ یہ دیکھو جھوٹ بولتا ہے، یہ پکا منافق ہے، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ پکا منافق ہے، یہ ایمان میں خیانت کرتا ہے۔ ہاں جی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ پھر حدیثیں آیتیں وہ چسپاں کرتے ہیں جو ان منافقین کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہے نا، آیات اور احادیث، ان پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس مسلمان کا عقیدہ صحیح ہے وہ ان منافقوں کی طرح نہیں ہے جن کے عقائد، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی، ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، صحابہ اور قرآن کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کو تو بظاہر تو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہ مانے، دین اسلام کو نہ مانے، اور بظاہر جو ہے نا مسلمان اسلام کا لبادہ اوڑھ دے، لیکن جو ہے نا آپ کے دین کو نہ مانے، اور اس کے اندر پھر یہ باتیں ہوں تو وہ منافق اعتقادی ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، سارے اس کے عقائد درست ہیں، لیکن اگر وہ عملی طور پر اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہاں جی،
جب بات جھوٹ بولتا ہے تو یہ منافق جو ہوگا تو یہ عملی منافق ہوگا، اعتقادی منافق نہیں ہوگا. اس کو وہ عذاب نہیں ملے گا جو جہنم کے نچلے طبقے کا ہے، کیونکہ یہ وہ عذاب ان منافقین کے لیے ہے جو عقیدہ منافقوں والا رکھتے تھے. ہاں جی، عمل اگر منافقوں والا ہے تو اس کو بھی گناہ تو ہے لیکن وہ عذاب نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک منافق میں. تو فرمایا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. ہاں جی، اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ محبت کرتے ہیں یہود سے. اب یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے، تو ایک ہے ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ وہ محلے میں رہتے ہیں، وہ شہر میں رہتے ہیں، وہ اس علاقے میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے بزنس کی، وہ آپ کے ملازم ہیں یا آپ ان کے ملازم ہیں. یہ صورت ڈیفرنٹ ہے. ایک ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنا، جہاں منع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو. اس دوستی سے مراد کیا ہے؟ دل کے اندر ایسی محبت کہ آپ کا کھانا ان کے بغیر ہضم نہ ہو، آپ ان کے پاس جب تک ملاقات نہ کر لیں، مل نہ لیں، آپ کو آرام اور سکون نہ آئے. ایسی محبت کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن مجید کے کئی ایک صورتوں میں. ایک آیت میں فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر تم جو ہے کافروں کے ساتھ دوستی نہ بناؤ، کہ مومنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو اور تم کافروں کے ساتھ دوستی کرو. مومن کو چھوڑ دو اور ان کے کافروں کے ساتھ دوستی کرو. سورۃ آل عمران میں اس کو منع فرمایا. پھر سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو. یہاں بھی وہ دوستی مراد ہے کہ دلی دوستی جو ہے. ایک مقام پر سورہ ممتحنہ جو اگلی صورت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. جس سے مراد کیا ہے کہ وہ یہود اور نصارہ، وہ کفار ہندو اور جو بھی کافر ہیں، ان کے ساتھ ایسی دوستی کرنی کہ جس طرح کہ وہ آپ کے جگری یار ہیں، ان کے بغیر آپ کا آرام نہیں، ان کے بغیر آپ کو چارہ نہیں، ان کے بغیر آپ کو آرام نہیں آتا. یہ منع ہے. البتہ دوسری بات جو ہے، میری بات سنیں، کفار کے اب آپ کہو گے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رکھے، ان کے ساتھ مہربانی فرمائی، ان کے ساتھ بزنس کیا، ان کے ساتھ کھانے کو دیا، ان کے مہمانوں کی عزت کی. یہ ہزاروں ایسی مثالیں آتی ہیں. اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ کفار کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، کہ اگر کوئی آدمی رستے میں گرا پڑا ہے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانا، اس کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر آپ کو کسی تیمارداری کے لیے جانا، اس کے لیے پڑوسی آپ کا ہے بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا. ہاں جی، اور اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اس کی خیر خواہی کرنا. ہاں جی، یا ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، ان کو اچھا مشورہ دینا کہ آپ کے محلے کا ہے، آپ کے شہر کا ہے، انسان ہے، انسان تو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس ناطے سے ان کے ساتھ، یا آپ کا تجارت اس کے ساتھ ہے، جیسے لوگ کافر ملکوں میں جا کر تجارت کرتے ہیں، ایک تجارتی تعلقات ہوں، اقتصادی تعلقات ہوں. ہاں جی، یا ان معاملات میں اگر کسی کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں، اس کو بزنس میں نقصان سے بچاتے ہیں، اس کو آپ دشمن سے بچاتے ہیں، اس کو آپ اس کی خیرخواہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، لیکن دل میں آپ کے ساتھ اس کی ایسی دوستی نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک، اسی کا حکم ہے ہمیں بھی کہ مسلمان ہو کر، مسلمان جو ہے اس کے کافر کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ حدیثیں جو ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کے کتنے حق ہیں.
تو یہ تو نہیں فرمایا کہ پڑوسی اگر کافر ہو تو آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو۔ والجار الذنب والجار الجنب جو لفظ آتا ہے اس میں قرآن مجید کی تفسیر سورہ نساء میں آتی ہے کہ پڑوسی جو ہیں وہ بھی 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی ہو اور وہ کافر ہو، اس کا ایک حق ہے آپ پر۔ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہو تو اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا۔ اور اگر وہ مسلمان آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہیں، ایک اس کے پڑوسی ہونے کا، ایک اس کے مسلمان ہونے کا، تیسرا اس کا آپ کا رشتہ دار پڑوسی آپ کے رشتہ دار ہونے کا۔ یہ حق جو ہے نا اسلام نے دیے ہیں۔ تو اگر کافر ہے تو اس کو بھی آپ کا حق اسی طرح ہے جس طرح کہ دوسرے کا حق ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا آپ اس کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے آپ کو لازمی ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کا گھر محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اگر اس کو ضرورت ہو آپ اس کی ہیلپ کریں۔ ہاں جی، کہ 40 گھر ادھر 40 گھر اس طرف 40 سامنے 40 بیک، یہ حکم ہے کہ ان گھروں کا آپ خیال رکھیں۔ اگر ایک آدمی اتنے گھروں کا خیال رکھے گا تو اس کا کتنا وہ آدمی جو ہے کمیونٹی میں محبوب اور مقبول ہوگا۔ اور پھر جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے صحیح مسلمان اگر کسی جگہ پہ رہتا ہے صحیح مسلمان، تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 گھر دائیں بائیں 40 گھر سامنے 40 گھر پیچھے ان کو اللہ تعالیٰ آفت سے محفوظ رکھتا ہے اس ایک مسلمان کے ہونے کی وجہ سے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ تو یہ جو ہے نا اب جو ہماری دوستی ہے، اب دیکھ لو جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس سے تو ہم انتہا درجے کی مخالفت کرتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کسی ریلیٹیو کو مکان کرائے پر دے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں مکان خالی ہو، ہمارے ریلیٹیو کو مسلمان کو ضرورت ہو تو ہم کہیں کہ بھئی ہمارے قریب آ جائے، یہ مکان خالی پڑا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ دور ہی ٹھیک ہے، وہ دور ہی ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو ہم پریفر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری اپنی کمزوری ہے، اس مسلمان کی کمزوری ہو، ہماری اپنی مسلمان قوم کی بات کروں، ایسے قوم یہ کمزوری ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلا کرنے سے ڈرتا ہے کہ جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان مجھے نقصان پہنچائے۔ کافر سے وہ کہتا ہے کہ نقصان نہیں پہنچائے گا، کافر مسلمان نقصان پہنچائے گا مجھے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ کافروں سے محبت نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا کریں کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی عادات کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری اور آپ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ مسلمان اسلام کس طرح پھیلا ہے، مسلمانوں کی اخلاقیات کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا 2 کتنی بڑی بڑی کنٹریاں ہیں، یہ 2 ملک جو ہیں یہ تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ جہاد سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ صرف جو مسلمان عرب تاجر تھے وہ تجارت کے لیے آتے تھے، یہاں شپ لے کر آتے، یہاں سودا سود کرتے، بزنس کرتے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی، ان کے اخلاق ان کی عادات کو دیکھ کر پورا انڈونیشیا پورا ملیشیا یہ مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھ لیں، یہ تھا اصل مسلمانوں کی عادات، مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کا کردار، کہ جن کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو گئے۔ ہاں جی، اور یہ شافی ہیں، یہ انڈونیشیا ملیشیا دونوں ملک جو ہیں یہ شافی ہیں، کیونکہ وہ عرب جو آئے تھے وہ شافی تھے، اور جو اسلام ان کا تھا، جو طریقہ ان کا تھا، ان لوگوں نے وہی اپنا لیا۔ آج تک یہ کتنے اچھے مسلمان ہیں، اور یہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ منافق جو ہے اس سے بچنے کے لیے فرمایا، منافق سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ان کی عادات نہ اپناؤ، لیکن مہربانی اور حسن اخلاق اور جو ہے نا اور رواداری اور امن یہ تو کسی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا تو حکم ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، اس کا حکم ہے۔ البتہ دلی محبت جو ہے نا، قلبی محبت، قلبی تعلق یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں نا یہ مسلمان کیوں ہیں؟ یہ صرف جو ہے نا
یہ اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو یہ ڈھال بناتے ہیں. یہ جو قسمیں کھاتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ڈھال بناتے ہیں تاکہ اپنے مال محفوظ کر لیں اور اپنی جانیں محفوظ کر لیں، اپنی اولادوں کو محفوظ کر لیں. مسلمان ان کے ساتھ جو ہے نا تعرض نہ کریں، سختی نہ کریں. اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ اپنی قسموں کو یہ ڈھال بناتے ہیں تاکہ یہ اپنے مال دولت کو اور اپنے گھروں کو یہ محفوظ کر لیں. اگر یہ کافر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ان کے خلاف حکم آ جائے اور ان کو نکال دیا جائے، جیسے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو نکالا گیا. ہاں جی. فصدوا عن سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ سے روکا، یعنی اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت اور خاری کا عذاب ہے. اوپر بھی ذکر ہے اعد لہم عذابا شدیدا، ہم نے ان کے لیے سخت عذاب مقرر کیا. اور یہاں بھی فرمایا فلہم عذاب مہین، ان کے لیے سخت ترین ذلت والا عذاب ہے. تو ایک سے مراد ہے قبر کا عذاب، ایک سے مراد ہے آخرت کا عذاب. لیکن ان کے لیے بہرحال ان کو عذاب ضرور ہوگا، ان منافقین کو. اب اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ جیسے یہ قسمیں کھاتے ہیں نا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے اولادیں، ان کے مال، ان کی جانیں ان کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گی. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا کہ ان کے اہل و ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، یعنی ان کو نہیں بچا سکیں گے. قیامت کے دن وہ کہیں گے یا اللہ میرے بچہ میں فدیے میں دینا چاہتا ہوں، مال فدیے میں دینا چاہتا ہوں، مجھے عذاب سے بچا لے، میرا عذاب دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادیں، ان کے مال کی وجہ سے ان کو عذاب سے نہیں بچائے گا، اور ان کے مال اولاد کسی کام کے نہیں آئیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور خالدون ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہنم کا پہلا طبقہ، اس میں صرف اور صرف مسلمان، گنہگار مسلمان جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. لیکن جن کی قسمت میں لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں مسلمان، اور ان کے لیے عذاب ڈیفینیٹلی ہے، وہ جائیں گے کچھ مدت کے لیے جتنی بھی اللہ کو منظور ہے. جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ان کے دل کا جو ایمان ہے وہ انہیں پھر لے کر جنت مل جائے گا. اور جو کافر، جیسے ابو طالب کا ذکر آتا ہے یا اور کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس طبقے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے حضور علیہ السلام کی شفاعت سے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ طبقہ جو ہے نا پہلا، وہ خالی ہو جائے گا. لیکن باقی جو 6 طبقے ہیں، اور خاص کر یہود کا، ان کے لیے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہ جو یہود منافق ہیں، ان کی عادت ہے نا دنیا میں قسم کھانے کی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں، ہاں جی، اور جو ہے نا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے ہے جیسے بکری ہے. مثل المنافق، ہاں جی، مثل الشاة العائرہ بین غنیمین لا تدری ایہما تتبع. فرمایا بکری کی مثال ہے کہ جیسے کہ 2 ریوڑ ہوں، ایک ریوڑ ادھر جا رہا ہو، ایک ریوڑ بکریوں کا، پیڑوں کا ادھر جا رہا ہو. ایک بکری درمیان میں جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. فرمایا مثل المنافق مثل الشاة العائرۃ، کہ وہ جو ایک بکری درمیان میں کھڑی ہے، بھیڑ یا بکری، اور جو 2 ریوڑوں کے درمیان میں ہے، وہ جو ہے نا مخبوط الحواس ہے کہ میں کیا کروں اب. ہاں جی، لا تدری ایہما تتبع، اس کو نہیں پتا کہ میں کس کو فالو کروں، اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. فرمایا منافقین کی بھی یہی مثال ہے. فرمایا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ادھر مسلمان ہیں، ادھر یہود ہیں، کافر ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہم کبھی ان کے پاس جاتے ہیں، ادھر بھی نہیں پورے مکمل، پھر ادھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پورے نہیں اترتے. تو وہ درمیان میں ان کو معلوم نہیں، مذبذب ہیں
کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، نہ وہ سچے مسلمان ہیں تو نہ وہ صحیح یہودی ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکلیف سے، ان کے عذاب سے، ان کے جہاد سے، ان کے حملوں سے ہم بچ جائیں، تو اس لیے وہ جو ہے نا منافق ہیں۔ تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے۔ اب چونکہ ان کو قسموں کی عادت ہے نا، یہودیوں کو، منافقین کو قسموں کی عادت ہے، تو قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے نا قبروں سے، تو اس وقت بھی یہ قسمیں کھائیں گے، یعنی عادت ہے نا قسموں کی، تو اس وقت قسمیں کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ قسم جو ہے یہ کیسی کھاتے، دنیا میں کتنی کھاتے تھے، اب کیسے کھا رہے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے اٹھائے گا، فیحلفون لہ، تو یہ منافق جو ہے نا یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے پاس، کما یحلفون لکم، جیسے اے میرے محبوب تمہارے سامنے، صحابہ کے سامنے، مومنین کے سامنے جیسے یہ قسمیں کھاتے ہیں نا، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ دنیا کی مثال رب نے دی، فرمایا کہ جب یہ منافق یہودیوں کے پاس جاتے ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ یہودی ہیں، یہودیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں، مسلمانوں کو بھی پتہ ہے یہ منافق ہیں، لیکن منافق کیا سمجھتا ہے کہ ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہی اللہ فرماتا ہے یا سبون علی شیء، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں، یعنی ہم کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ فائدہ کیا کہ مسلمانوں کے بعد جب آ کر قسمیں کھاتے ہیں نا تو یہ دل میں سمجھتے ہیں کہ یہ بندے ہمارے پر یقین کر رہے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہاں جی، یہ گمان کرتے ہیں۔ جب ادھر جاتے ہیں تو یہودیوں کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مسلمان نہیں ہوئے، صرف ہم ان کی باتیں تمہیں بتانے کے لیے ادھر جاتے ہیں اور اپنی عزت، مال، اولاد کو بچاتے ہیں۔ تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو بھی مطمئن کر دیا، تو یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہے جو ادھر مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے، ہم دیکھو پکے یہودی ہیں اور ہم مسلمان تو نہیں ہوئے نا، ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں یا کہ کون سے یہودی ہیں جو نہ پتہ ہے کہ مسلمان ہیں، نہ پتہ ہے کہ یہ یہودی ہیں۔ تو جیسے یہ منافق جو تھے یہ سمجھتے تھے یا سبون انہم علی شیء، کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اچیو کر لیا ہے، مسلمان ہم سے مطمئن ہیں، ہم ان قسمیں کھا کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ یہودیوں کے بعد جاتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں گھروں کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا یہ قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز اچیو کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ بھی ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مسلمان بھی ان پر اعتبار نہیں کرتے، یہودی بھی ان پر اعتبار نہیں کرتے، اور یہ اس بکری کی طرح، بھیڑ کی طرح جو مذبذب ہے، یہ اس کی طرح ہے، ان کو سخت ترین عذاب ملے گا۔ اب یہ جو ہے یہ یہودی، ان کے بارے میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن پر شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے، شیطان نے ان پر غلبہ اختیار کر لیا ہے۔ جب شیطان کسی پر غلبہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کی آسان لفظوں میں بتاؤں کہ مت ماری جاتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے صحیح کام کون سا کرنا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا مرشد اس کو کہتا ہے، جو شیطان اس کو کہتا ہے نا، پھر وہی کہتا ہے۔ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، فرمایا کہ ان منافقوں پر شیطان غالب آ گیا۔ یہ جو منافق ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، ان پر شیطان غالب آ گیا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی شیطان، اللہ کی یاد نہیں کرتے۔ اب منافق جو ہے، شیطان جب ان پر غالب آ گیا تو جب ان کو صحیح مسلمان نہیں بننے دیتا تو ان کو نماز کیسے صحیح پڑھنے دے گا؟ جب ان کو صحیح مسلمان نہیں بننے دیتا ان کو صدقہ و خیرات کیسے دینے دے گا؟ جب ان کو مسلمان نہیں بننے دیتا تو ان کو جہاد میں کیسے شامل ہونے دے گا؟ جب ان کو مسلمان نہیں بننے دیتا تو ان کو سچا مسلمان یا سچی نمازیں، سچا حج، سچا جہاد کیسے کرنے دے گا؟
آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے صحابہ کو لے کر گئے تو کتنی تعداد تھی؟ 1000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ جب احد کے قریب پہنچے، جہاں وہ نالہ ہے احد کے پہلے، جو نالہ ہے اس کے جہاں وہ 50 سواروں کو چھوٹے پہاڑی پر آپ نے بٹھایا تھا، اس سے پہلے آتا ہے، جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے ان 300 یہودی جو منافق تھے نا، اس میں 300 ان کو واپس کر دیا۔ تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700۔ 1000 تھا نا، تو 700 صحابہ حضور کے ساتھ میدان احد میں گئے، 300 وہاں پہنچے ہوئے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر وہ واپس آ گئے کہ ہم اپنی جانیں کیوں ضائع کریں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ شیطان نے ان پر غلبہ اختیار کر لیا، یہ منافقین پر، اور ایسا غلبہ کہ دیکھو کتنا نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں جہاد کرنا یہ کتنا بڑا انعام تھا۔ تو شیطان نے ایسا غلبہ اختیار کیا کہ ان یہودیوں کو اس نعمت سے محروم کر دیا، منافقین کو، وہ واپس آ گئے، شامل اس میں نہ ہو سکے۔ آج تک وہ ملعون اسی طرح اسی جو ہے نا بدعہدی کا شکار، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ 300 واپس آ گئے، انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ اور جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ شیطان ان پر جب غلبہ کر لیا تو اللہ کے ذکر سے ان کو، اللہ کا ذکر ان کے دلوں سے محو کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ اب وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسی پڑھتے ہیں جو قابل قبول نہیں، صدقہ دیتے ہیں تو ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، جہاد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس نیت سے خلوص سے کرتے نہیں ہیں، شیطان ان کو کرنے ہی نہیں دیتا۔ ہاں جی، اولئک حزب الشیطان، بلکہ وہ جو ہے نا یہ منافق جو ہے شیطان نے اتنا غلبہ کیا کہ فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ ان کو کیا فرمایا؟ شیطان کا گروہ۔ اور فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور سنو بے شک شیطان کا گروہ جو ہے نا وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہاں جی، اب ایک قرآن مجید میں صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہاں جی، صحابہ کو کیا فرمایا؟ حزب اللہ۔ اور 2 مقام پر سورہ مائدہ میں فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے جو کامیاب ہے۔ اور ایک جو ہے نا اس مقام پر اسی صورت کی آخری آیت جو ہے فرمایا اولئک حزب، اگلے درس میں آئے گا، اولئک حزب اللہ، یہ جو صحابہ ہے نا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہاں جی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہاں مفلحون فرمایا کہ اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہ غالب ہے۔ تو یہ صحابہ کی تعریف ہے۔ اور ان شیطانوں کے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کا گروہ ہمیشہ خسارے اور گھاٹے میں ہی رہتا ہے۔ تو یہاں صاحب تفسیر مدارک اس نے بھی ایک بات اور لکھی ہے، حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے اس آیت کے تحت صاحب تفسیر مدارک نے، اس نے بھی وارن کیا ہے مسلمانوں کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کا جو غلبہ جب ہوتا ہے نا کسی بھی شخص پر، تو وہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے پنجے میں اور کون اس کے شکار میں پھنستا ہے۔ منافق پھنسے تو اس پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ لاکھ کوشش کرے، لاکھ سوچے کہ میں عبادت کروں، ذکر کروں، نیکی کروں، تو وہ نیکی اگر کرے بھی صحیح نا تو ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی طرح اگر مسلمان جو ہے اس پر شیطان غلبہ اختیار کر لے تو اس کو بھی اللہ کے ذکر سے وہ روک سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کتنے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے،
اور لوگ جو ہے نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کو کبھی ہدایت ہوئی ہی نہیں، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں، کبھی روزہ نہیں، کبھی کوئی ایسا جمعہ نہیں، کوئی نماز کا تصور نہیں، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں، تو کیا ان پر شیطان غالب ہے؟ حضرت کرمانی فرماتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے کہ بعد شیطان کا جس پر غلبہ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت وہ کپڑوں کا خیال رکھے گا، میرا کپڑا استری اس کی نہیں ٹوٹنی چاہیے، استری اچھی ہونی چاہیے، کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے، اس کو چمک اچھی ہونی چاہیے، لوگ مجھے دیکھیں کہ فلاں صاحب کو کیسے اچھے کپڑے ہیں، سواری کتنی اچھی ہے، لوگ اس کو دیکھیں کیسی اچھی گاڑی پر، کیسے اچھے گھوڑے پر، کچر پر، کس پر سوار ہو کر آ رہا ہے، ہاں جی، پھر اس کے چلنے کو اس انداز کہ میرے جوتے اچھے ہوں، میرا چلنا پھرنا اچھا ہو، میرا کھانا اچھا ہو۔ آج گھر میں کیا پکنا چاہیے؟ آج گھر میں وہ چیز جو ہے نا، جو کل پکا تھا وہ آج نہیں ہونا چاہیے، جو پرسوں پکا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے، ہر روز ایک نیا سالن نئے کھانا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ شیطان کے غلبے کی نشانی ہے، نشانی بڑی خوبصورت ہے، یہ چیز ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا، کئی دفعہ ہم نے ان کا نام ذکر کیا، امام ابو یوسف کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ پہلی امتوں میں ہوتے نا تو ان کا ذکر قرآن میں ہوتا، اتنے نیک آدمی تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اور حضرت امام اعظم کے شاگرد تھے، اور اتنے قابل شاگرد تھے کہ یہ جو قانون حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بنایا نا فقہ حنفی کے، تو 40 آپ کے شاگرد ہر وقت اس ان کے جو پارلیمنٹ تھا، جو جہاں قانون بناتے تھے، 40 رہتے تھے اس میں، کبھی کوئی قانون پاس نہیں ہوتا تھا جب تک کہ 40 آپ کے شاگرد موجود نہ ہوں، اور وہ سب ہوتے نا، اگر یہ امام صاحب کے یہ شاگرد نہ ہوتے تو قانون پاس نہ ہوتا۔ ان کا انتظار ہوتا تھا، یہ اتنے قابل تھے کہ اتنا ان کا انتظار ہوتا تھا یہ آئیں تو ہم قانون پاس کریں۔ حضرت داؤد طائی، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت داؤد طائی امام صاحب کے شاگرد تھے۔ ان کو دیکھو، میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پھر آپ کو یہ جو بات سمجھا رہا ہوں نا شیطان کے غلبے والی، یہ آپ آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ان کے والد نے، ان کی جو بڑا امیر تھے ان کے والد، جب فوت ہوئے تو کوٹھی جو تھی والد کی وہ ان کی وراثت میں آئی، اور مکان بھی، کوٹھی بھی آ گئی ان کے وراثت میں، اور جو پیسے تھے نا وہ بھی ان کے، چونکہ اکیلے بیٹے تھے تو وہ بھی آ گئے۔ اب انہوں نے ساری زندگی جتنے سال بھی یہ رہے، انہوں نے کوٹھی کی تعمیر نہیں کی، مکان کی تعمیر نہیں کی، مکان کی تعمیر۔ عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ قانون پاس نہیں ہوتا امام صاحب کی کیبنٹ کا جب تک یہ نہیں جاتے، داؤد طائی نہیں جاتے، اتنا قابل انسان ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کھانا پینا کیسے ہے، چلنا پھرنا کیسے ہے؟ ہاں جی، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور ان کو نہیں پتا۔ شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ کی چھت جو ہے نا، اس پر کام ہونے والا، یہ گرنے والی ہے، اس کی حالت خراب ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی چھت کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتا ہو کہ یہ خراب ہے؟ یہ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، میں نے چھت کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا پتا کہ اس کی کیا حالت ہے۔ جب چھت گرتی کسی کمرے کی، اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے، اس کو گرنے دیتے، وہ دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ جب اس کی چھت گرتی تو تیسرے میں چلے جاتے، اس کی مرمت نہیں کرائی، چوتھے میں چلے جاتے۔ جاب نہیں کی ساری زندگی، شادی نہیں کی، ایک ماں تھی اور ایک آپ تھے۔ اور جب امام ابو یوسف کے شاگرد تھے، ہارون رشید ملاقات کے لیے آتا ہے، وہ بڑے بڑے بزرگوں سے ملنے کا، جو ہارون رشید تھا یہ اب خلفاء عباسیہ میں سب سے بڑا عالم، یعنی جتنے بادشاہ گزرے ہیں نا عباسی خاندان کے، یہ سب سے بڑا عالم تھا،
اور بڑا نیک تھا۔ اس کی جو بیوی تھی زبیدہ، اس نے جو نہر زبیدہ مکہ معظمہ میں تیار کرائی تھی، جو پورے طائف اور مکہ معظمہ کے حاجیوں کو صاف شفاف پانی پینے کا، نہانے کا وہ ملتا تھا، وہ نہر زبیدہ سے ملتا تھا ہر حاجی کو۔ آج بھی اس کے آثار کھڑے ہیں، آج بھی جو دیواریں کھڑی ہیں، جو اس نے کتنا پیسہ اس دور میں پہاڑوں کو کاٹ کر پہاڑوں کے اندر زمین دوز نہر بنائی، صاف شفاف پانی، اس کے پہ اسٹیشن بنائے، کہاں سے پانی لے سکتے ہو، کہاں سے اندر جا سکتے ہو۔ یعنی حضرت زبیدہ نے وہ نہر بنا دی۔ یہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اور ہارون رشید جو تھا اتنا نیک عالم آدمی تھا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین۔ تیسرے بیٹا تو کیا بات ہے اس کی، جس کا ذکر آتا ہے کہ وہ تو ولی اللہ تھا، جو چھوڑ کر چلا گیا باپ کو کہ مجھے اس سے دنیا کی بو آتی ہے، میں تو آپ کی بادشاہی لینا ہی نہیں چاہتا۔ اس کا پھر جو ہے نا انگوٹھی آئی، اس کا جنازہ بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی بڑی شان ہے۔ امام حضرت محی الدین ابن عربی ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ، بڑے صاحب تصرف اور تصوف کے بادشاہ سمجھے آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، احمد سبتی، ہارون رشید کا بیٹا طواف کر رہا ہے، اور میری کیفیت یہ تھی کہ میں ہر آدمی کے دل کے حالات کو، اس کے اندر کی سچویشن کو 100% سمجھ جاتا تھا۔ یہ کتنا نیک ہے، کتنا برا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا نہیں سوچ رہا۔ احمد سبتی میرے ساتھ جو ہے نا طواف میں سفر کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ سکی یہ شخص کیا ہے، اتنا وہ گہرا شخص تھا۔ یہ کون تھا؟ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ اور جو جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا، یہاں تو شاید آپ ہے یا نہیں، پاکستان میں آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں تو چوک میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہتھوڑی لیے بیٹھا ہے، کوئی کانٹی لیے بیٹھا ہے، کوئی گیلن پینٹ کا لیے بیٹھا ہے، کوئی اپنا یہ جو مزدور طبقہ جب بیٹھتے ہیں تو شہر کے لوگ آتے ہیں، وہ کسی کو پینٹ کی ضرورت ہے تو وہ گیلن والے کو لے جاتے ہیں، کسی کو پلمبنگ کی ضرورت ہے تو وہ ان کو لے کے جاتے ہیں، کسی کو کارپینٹر کی ضرورت ہے تو وہ ان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو احمد سبتی ہارون رشید کا بیٹا ہو کر وہ چوک میں بیٹھتا تھا اپنی مزدوری کے لیے، ہفتے میں 1 دن کام کرتا تھا، اس لیے اس کو احمد سبتی کہتے ہیں کہ سیچرڈے کو کام کرنا اس نے، اور اس مزدوری سے پورا ہفتہ اپنا گزارا کرنا، 1 دن کام کرنا۔ اور جب کام کرتا تو اس کو ایک آدمی لے گیا تو اس نے ٹائم مقرر کیا، بھئی ہاں اتنے گھنٹے کام کروں گا میں، اتنے، وہ اس نے کہا ٹھیک ہے کرا لے، ہم نے طے ہو گیا۔ تو جیسے ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا چاہتے ہیں کہ غریب کی طرف کوئی پیسہ زیادہ نہ چلا جائے، یہ وقت زیادہ لگا ہے، ہم ہر وقت نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ بیٹھ گیا اور یہ پانی پینے چلا گیا ہے، یہ کھانا کھانے چلا گیا ہے، یہ بڑا کام چور ہے، ہاں جی، لیکن اپنی طرف کوئی خیال نہیں کہ ہم کتنے کام چور ہیں۔ احمد سبتی کو دیکھا اس نے کہ اس نے کوئی دن میں کسی آرام کیا ہی نہیں، آرام کیا ہی نہیں، اس نے روزے کی حالت میں کام کرتا رہا، اور یہ دیکھتا ہے کہ گارا جب یہ بنا کر دیوار پر ایسے رکھتا ہے تو اینٹیں خود بخود اٹھ کر اس کے اوپر لگتی جا رہی ہیں، اینٹیں خود بخود لگتی جا رہی ہیں۔ اور جب وہ شام کو ختم ہوا تو یہ دیکھتا رہا، حیران ہے کہ یہ کون لگاتا ہے اینٹیں، گارا یہ لگاتا ہے، اینٹیں خود بخود لگ جاتی ہیں۔ جو 1 ہفتے میں یا 3 دن میں یا 4 دن میں یا 2 دن میں کام ہونا ہے وہ 1 دن میں ہو جاتا ہے۔ اب اس نے اس کو مزدوری زیادہ دینی چاہیے کہ بھئی 2 دن کا کام ہوا ہے اور اتنا نیک بچہ ہے، اس نے کہا نہیں، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں وہی لوں گا، ہاں جی۔ پھر وہ کہتا اچھا کل آئیں گے آپ، اب اس سے محبت ہو گئی نا کہ کل آئیں گے، انہوں نے کہا میں نے ہفتے میں 1 دن ہی کام کرتا ہوں، میں 1 ہفتہ اس سے گزارا کروں گا، ہاں جی۔
یعنی یہ احمد سبتی ہے جو اتنا بلند مقام ہے کہ ابن عربی جیسا شخص اس کو نہیں واچ کر سکا کہ یہ کون ہے، اس کے اندر کتنی روحانیت ہے، کس قسم کا یہ صوفی ہے۔ ہاں جی، اور باپ کو اس لیے چھوڑ کے آیا تھا کہ مجھے اس سے ظلم کی بو آتی ہے تیری بادشاہی سے، تو میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، اپنے باقی بیٹوں کو بتا۔ ہاں جی، پھر وہ گیا ہی نہیں، پھر وہ اس نے مرتے ہوئے اپنی انگوٹھی دی، کہا کہ یہ میرا ایک کام کرنا، یہ انگوٹھی جا کرنا بغداد شہر میں جا کر، تو وہاں ایک آدمی ہے جس کا نام ہارون رشید ہے، اس کا پتہ کر کے نا، ایڈریس معلوم کر کے تو اس کو دے دینا، یہ امانت ہے میری۔ اب اس کے تصور میں بھی نہیں آیا کہ بادشاہ کا بیٹا ہو کر یہ مزدوری کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں یہ جتنے کرنل جنرل ہیں، یہ جتنے تو آپ کے وہ، میں نے اللہ بہتر جانے غلط ہے یہ صحیح ہے، اور کس نے لکھا کہ جی عارف علوی کے جتنے داماد ہیں نا، یہ جتنے اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے جتنے ان کی بیٹیوں کے جتنے خان سامے ہیں، جتنے ان کے ڈرائیور ہیں، وہ سب حج پر جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہاں جی، یعنی یہ مطلب ہے، میں ہو سکتا ہے میں غلط بیان کر رہا ہوں، اگر غلطی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک مثال میں سامنے آ گئی جو مجھے میسج پڑھا میں نے، لیکن سارے ہی ایسے کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہے کہ جو آفیسر ہے اس کے گھر کا جو اس کی صفائی ہے، اس کے گھر کا جو پہرا ہے، اس کا باغ، اس کے جو صفائی ہے، اس کا پانی چھڑکنا، اس کو گاڑی کو صاف کرنا نکالنا، ان کی سبزی لانا، یہ سارے نوکروں کی تنخواہ گورنمنٹ نہیں پے کرتی؟ کس خوشی میں؟ تو اس نے کہا کہ یہ نہیں کہا میرا باپ، کہ میرا باپ ہے، اس کا نام ہارون رشید ہے، آپ پتہ کر کے نا معلوم کر کے اس کو دے دینا۔ وہ گیا پوچھتا رہا ہارون رشید، بھئی ایسا اس کا مال تو مشہور تھا، لیکن اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہارون رشید ہو سکتا ہے۔ آخرکار بہرحال پہنچا، پھر وہ حیران ہوا ہارون رشید، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کا آخری وقت مجھے بتا وہ کیسا شخص تھا۔ ہاں جی، کیسا شخص تھا؟ اس نے جسے بادشاہی کو ٹھوکر لگا دی، اور جو میرے سامنے بھی نہیں آیا، جو میرے ساتھ کو کپڑا نہیں لے گیا، کوئی چیز میرے مال سے نہیں لے گیا، بس یہ انگوٹھی میری تھی جو نشانی کے طور پر وہ لے گیا تھا، وہ اس نے بھیج دی ہے اس کو۔ تو میرے دوستو، اسی طرح داؤد طائی کہتے ہیں میں نے چھت کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیسی اس کی حالت ہے۔ اب جو باپ کی وراثت سے اس کو پیسے ملے تھے، اس دور میں وہ نان بھائی کے پاس گیا، تنور پر گیا، حضرت داؤد طائی وہاں گئے تنور پر، اس سے پوچھا کہ ایک روٹی کتنے کی دیتے ہو؟ اس نے کہا 5 پیسے کی۔ اس وقت 5 پیسے کی، اب تو 50 روپے کی ہوگی نا روٹی، اس وقت 5 پیسے کی روٹی ہوتی تھی، 5 پیسے کی روٹی۔ آپ نے سارے پیسے اس کو دے دیے، ان کا یہ میرے پیسے ہیں جو میرے والد کی وراثت سے مجھے ملے ہیں، یہ رکھ لے اپنے پاس، اور حساب تو نے رکھنا ہے، ہر روز مجھے 5 پیسے کی ایک روٹی دینا دن میں۔ اب وہ جو ہے نا پیسے بھی اس کو دے دیے، اور 5 پیسے کے حساب سے کہا مجھے روٹی دینا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ روٹی آ جاتی تو روٹی کو کھانے کے لیے کیا کرتے، روٹی کو پانی کے جگ میں ڈال دیتے، پانی کے جگ میں ڈال دیتے، اور جب وہ گل جاتی نا پھر اس کو جیسے کھیر کھاتے ہیں نا اسی طرح فوراً کر کے سوالو کر کے نا کھا جاتے۔ کس نے کہا حضرت صاحب آپ روٹی کو ایسے کیوں کھاتے ہیں؟ روٹی کے ساتھ تو سلاد ہونا چاہیے، اس کے ساتھ چٹنی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے نا کوک ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ کوئی یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، پیاز ہونے چاہیے، دن کے وقت یہ ہونا چاہیے، رات کے وقت یہ ہونا چاہیے، پھر ہمارا نفس خوش ہوتا ہے۔ گوشت ہو تو ایسے بنا ہوا ہو، چکن ہو تو ایسے روسٹ ہوا ہو، فلانی چیز ہو تو ایسے ہو۔ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جتنا میں ایک لقمہ توڑ کر اس کو چبا کر گلے سے نیچے اتاروں، اتنی دیر میں 50 دفعہ اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ جو ہے نا جو میں لے کر گلے سے نیچے اتار لیتا ہوں اور میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو میری بھوک مر جاتی ہے،
تو میں کتنا ٹائم بچا لیتا ہوں کہ ایک لقمہ کھانے میں 50 دفعہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر لیتا ہوں. تو میں اس لیے میں پانی میں ڈال کر وقت اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتا. آپ تصور کریں کہ کھانے کے علاوہ پورے دن میں کتنا ذکر اللہ کا کرتے ہو. اب جب ہارون رشید آیا تو انہوں کو اس کو آپ نے اجازت ہی نہیں دی, ملنے کی اجازت ہی نہیں دی. ہاں جی, یہ یہاں تو جو ہے نا, چاہے طارق جمیل ہو یا کوئی ہو, انسانوں کے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان لوگوں سے جنہوں نے آ کر علماء کو بدنام کیا ہے, اور اتنا جو ہے لوگ ان کے جو ہے جھوٹے معتقد ہو چکے ہیں. ان کی حالت آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے ان کا. داؤد طائی اجازت نہیں دیتے, کہتے میں نہیں. وہ آپ کے استاد امام ابو یوسف کو لے کر آتا ہے کہ استاد کی بات تو مانیں گے. ہاں جی, استاد آئے تو استادوں نے پیغام بھیجا تو کہا حضرت جی آپ نے یہی تو ہمیں پڑھایا تھا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, اگر آپ عمل نہیں کرتے تو ہم کیا کریں اس میں. وہ بھی لاجواب ہو گئے. پھر ہارون رشید نے داؤد طائی کی والدہ کو کہا, والدہ نے حکم دیا بیٹا ہارون رشید سے ملو. اب والدہ کی بات تو جو ہے نا وہ تو ماننی پڑتی ہے. ہاں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی والدہ جو تھی نا وہ ایک وائز کی بہت معتقد تھی, اور وہ ان کو مسئلہ درپیش آیا تو کہا امام ابو حنیفہ کو, امام ابو حنیفہ نعمان مجھے لے جاؤ فلاں مولوی کے پاس, میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں. نہیں, مجھے وہاں لے جاؤ, مجھے اس پر اعتبار ہے. اب دیکھو نا, امام صاحب پوری دنیا کے امام ہیں, لیکن ماں ہیں وہ کہتی کہ نہیں فلاں کے ساتھ. اسی طرح لوگ جو اب علم کی کسی کو کیا قدر ہے, کوئی کسی پہ راضی ہے, کوئی کسی پہ خوش ہے, کوئی کسی پہ خوش ہے. جو صاحب علم ہے ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو جب امام صاحب لے گئے والدہ کو, اب آپ دروازہ کھٹکھٹایا, کون ہے؟ جی میں ابو حنیفہ ہوں. اب وہ تو بغیر جوتی کے دوڑتا ہوا ہے, حضرت صاحب آپ کیسے میرے گھر تشریف لائے, کیا ہوا, آپ مجھے حکم دیتے میں آ جاتا آپ کے پاس. فرمایا نہیں, میری والدہ کو ایک مسئلہ درپیش تھا, وہ آپ سے پوچھنا چاہتی. حضرت جی مجھے کیوں شرمندہ کرتے, آپ خود بتا دیتے. نہیں, میری والدہ آپ کی زبان سے سننا چاہتی. پھر مجھے آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے, تاکہ میں اپنی زبان سے آپ مجھے بتا دیں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کا حکم ہے. لیکن میں بہت شرمندہ ہوں. ہاں جی, تو والدہ کا حکم تو ماننا پڑتا ہے نا, والدہ تو والدہ ہے. سبحان, یہ بھی اللہ کی کیسی نعمت ہے. اجاز صاحب, والدہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ کا غضب اس کے کرم اور رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. والدہ والد کی بڑی شان ہے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں ان کی, اور جن کے فوت ہو گئے وہ ان کے لیے ایصال ثواب, دعائے مغفرت کیا کریں, ان کی باتوں کو یاد کیا کریں. یہ بڑے انعامات ہیں اللہ کے. تو ماں نے کہا ملاقات کرو اس سے. امی ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے ملاقات کروں گا, لیکن میری ایک شرط ہے, جیسے میں چاہوں گا ایسے ملاقات کروں گا. چلو ٹھیک ہے, جیسے تو مرضی چاہ ملاقات کر, آگے تیری مرضی جیسے کر. ہارون رشید آئے تو آپ اندر والے کمرے میں چلے گئے. لائٹ تو تھی نہیں, جو اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ نہ وہ ان کا چہرہ دیکھ سکے نہ وہ ان کا چہرہ دیکھ سکے. وہاں گئے تو جب وہاں گئے تو اب کہا لائٹ جو ہے روشنی نہیں ہے. کہا جی میں ظالم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, اس لیے. ہاں جی, کوئی کہے بادشاہ کو ایسی بات, میں ظالم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. ہاتھ بڑھایا آگے, آپ کے ہاتھ کو جب داؤد طائی نے مس کیا تو کہا یہ ہاتھ کتنا نرم ہے, مجھے ڈر ہے ہارون رشید کہ دوزخ کی آگ میں یہ کیسے جلے گا, دوزخ کی آگ میں یہ کیسے جلے گا, اس کو بچا. کہا مجھے نصیحت کرو. نصیحتیں کی پھر ان کو, جو علماء کا حق ہے نصیحتیں کی ان کو. سنتا رہا, سارا سنتا رہا, غور سے سنا, بڑا عالم تھا وہ بھی, سنتا رہا. جاتے ہوئے اشرفی سونے کی دے کر اٹھا. کہا کہ
مجھے نشرفی کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ، مجھے نہیں ضرورت، نہیں لی، وہ نہیں لی۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ حضرت کھانے کے لیے، ضرورت کے لیے، فرمایا نہیں، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، حلال طریقے سے میرے والد نے میرے پیسے چھوڑے تھے، میں وہاں سے کھاتا ہوں۔ گئے، جا کر پوچھا نان بھائی سے کتنے پیسے دیے، کتنے خرچ ہو گئے اور کتنا روزانہ کا خرچہ ہے۔ اس نے کہا 5 پیسے ایک دن کی روٹی کی ہوتے ہیں، ایک دن کے، اتنے سال سے یہ لے رہے ہیں، اتنے پیسے میرے پاس محفوظ پڑے۔ حساب لگایا کہ 5 پیسے اگر ڈیلی کے حساب سے یہ کتنے سال یا کتنے مہینے اور یہ پیسے چل سکتے ہیں۔ جب اندازہ لگایا نا کہ لیٹ سے کہ انہوں نے کہا جی 6 مہینے 2 دن 4 گھنٹے اتنا کا پیسہ ہے، کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ 6 مہینے 4 دن کے بعد فوت ہو جائیں گے، یعنی جب وہ پیسہ پورا ہوگا زندگی ختم ہو جائے۔ حضور کی امت کے یہ افراد وہ ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ آج لوگ جہالت کی وجہ سے علماء پر اور ایسے بزرگوں پر طعن کرتے ہیں اور کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ان کو ذرا بھی حیا اور شرم نہیں آتا کہ ہم امت کے ان افراد کو جن کی اتنی بڑی شان ہے، ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں، اب میں نے یہ حوالہ، یہ بات نہیں بتائی کہ اب میرے جیسا آدمی، آپ جیسا آدمی کمپیئر کرے کہ ہماری لائف کیسی ہے۔ کیا ہم کپڑوں کا خیال نہیں کرتے؟ ہم نے کئی دفعہ دیکھا مسجد میں، ہو سکتا ہے ہم بھی ان میں شامل ہوں، جب کپڑے نئے پہن کر جائیں نا، استری ہوئے سفید بالکل، اور یہاں تو کارپیٹ ہے، کسی گاؤں کی مسجد میں جائیں تو آپ کو سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کپڑوں کو ایسے اکٹھا کرتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا ہم نے، اکٹھا کرتے ہیں کہ وہ جو استری والی جگہ ہے نا وہ بچ جائے، اور کپڑا بچھاتے ہیں نیچے تاکہ یہ ہمارے کپڑے میلے نہ ہوں۔ ہم شادی پر آئے ہوئے ہیں، ہم کسی کے عقیقے پر آئے ہوئے ہیں، کپڑوں کو مٹی نہ لگ جائے۔ حالانکہ میں نے پڑھا کہ جو سجدہ زمین پر مٹی پر کیا جائے اور مٹی پیشانی پر لگے، وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہے بنسبت کارپیٹ کے۔ آج کون آدمی ہے جو مٹی پر نماز پڑھتا ہے؟ صحابہ اکرام مٹی پر بغیر مصلی کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم کتنے شاندار خوشبو، اس کے اندر ویکیوم کیا ہوا ہو، کارپیٹ اچھا ہو، اے سی چلتا ہو، پنکھے چلتے ہوں، پھر ہماری نماز ہوتی ہے۔ تو امام کرمانی فرماتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم کپڑوں کو پہلے دیکھو، نماز کو بعد میں دیکھو۔ امام کرمانی فرماتے ہیں تمہارا غلبہ یہ ہے کہ تم کھانے کا، دوپہر شام کا کھانا پہلے دیکھو، اور عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز یا فجر کی نماز یا ظہر کی نماز اس کو تم فکر نہ کرو کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تمہیں اپنے جو تمہارے کام ہیں ان کی طرف، تمہارے دینی کاموں کی طرف توجہ ہو یا نہ ہو، تمہارا مکان اچھا بننا چاہیے، کوٹھی اچھی بننی چاہیے، وہ شاندار مکان ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جی فلاں صاحب کی کوٹھی اور مکان کتنا خوبصورت ہے۔ یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ جب یہ باتیں تمہارے اندر آ جائیں کہ تم مکان کو واچ کرتے ہو، تم کپڑوں کو واچ کرتے ہو، اپنے کھانے کا خیال رکھتے ہو، اپنی سواری کا خیال رکھتے ہو، تم ان چیزوں میں زیادہ مگن ہو، عبادت کی تمہیں کوئی فکر نہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، نمازیں لیٹ پڑھتے ہو، ٹائم پر نہیں پڑھتے ہو، وقت نکال کے پڑھتے ہو، اول وقت میں نہیں پڑھتے ہو یا جلدی میں پڑھ لیتے ہو، سمجھو کہ تم استحوذ علیہم الشیطان، تمہارے اوپر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے، تمہارے اوپر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ تو علماء تو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں نہیں، کتنی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے۔ اور آج تو ہر مسلمان دیکھو شادیوں پہ جاؤ، اب ایک سے بڑھ کر یعنی گاڑی وہ لے جائیں گی شادی پر جو اس جیسی اور کسی کی گاڑی نہ ہو۔ جب آپ نکلیں ڈرائیو وے پر تو لوگوں کی نظریں ہوں فلاں صاحب جو ہے نا اس گاڑی پر جا رہے ہیں، لباس ایسا ہو
کہ عورتیں مرد دیکھتے رہ جائیں جی فلاں صاحب کا لباس کیسا ہے، شکل کیسی ہے، کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ کاش کہ ہم لوگ نماز بھی ایسی پڑھیں کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ لمبے آدمی کا قیام کتنا لمبا ہے، اس کا سجدہ کتنا لمبا ہے، اس کو سکون کتنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اس کو پتہ ہی نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ایسا سجدے میں مگن ہے۔ کبھی ایسا ہے؟ ہاں جی، دوسروں کو واچ کرنے میں ہم ماہر ہیں، فلاں آدمی کی جو ہے نا اس کا لباس ایسا ہے، اس کا چلنا ایسا ہے، اس کا پھرنا ایسا ہے، وہ فلاں وقت فلاں جگہ میں بیٹھا تھا، فلاں وقت فلاں جگہ میں جا رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، لیکن اپنا نہیں پتہ کہ اپنا کیا حال ہے۔ تو یہ حال ہے میرے دوستو۔ اب تو ایک ہی بات ہے کہ عمل کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہے ہی نہیں ایسا، کیا قبول ہوگا؟ ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اور آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے، تو جو حضور نے فرمایا کہ آدمی کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ صحیح ہو جائے ایمان پر تو امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کرم فرمائے گا، حضور کے صدقے، ان کی شفاعت کے صدقے سے یہ کامیابی ہوگی۔ فرمایا یہ شیطان کی جماعت ہے، شیطان کی جماعت جڑی وہ گھاٹے میں ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 20 میں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، وہ سب سے زیادہ۔ اب سویڈن میں اگر قرآن مجید جلایا جائے تو جس نے جلایا ہے اس نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے نا، تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ ذلیل ہے، تو وہ ذلیل ہوگا نا، وہ ذلیل ہوگا۔ اور اسی طرح پوری دنیا میں جو بھی اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ذلیل ہوگا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ کی بات جو ہے وَمَا نَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثہ، اللہ کی باتوں سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میں جو جمعہ پر بھی کہہ رہا تھا کہ اپنی جو بھی نظریہ آپ کا ہو ادب کے دائرے میں رہے آپ، ادب کا دامن نہ چھوڑے، کسی نبی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی اولی ولی کے بارے میں ہمیں تو کسی مسلمان کے خلاف بھی بولنے کا حکم نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم صحابہ کو جن کو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو معاف نہیں کرتے، انبیاء کو معاف نہیں کرتے جن کو معصوم کہا گیا، تو معصوم ہے، معصوم من الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہیں۔ اہل بیت کو معاف نہیں کرتے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، جن کو پاکیزہ فرمایا، ہر رجس سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے جن کو پاک فرمایا۔ ہمارے اندر میں تو ہم ہی ہیں جن کو سب لقب دے سکتے ہو اور کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو میرے دوستو یہی میرا پیغام تھا جو قرآن مجید کے درس کی صورت میں ہم نے دیا۔ رب تعالیٰ ہماری آخرت اچھی فرمائے، اللہ رسول سے ہمیں محبت کرنے میں کی توفیق عطا فرمائے، گستاخیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں توفیق بولنے کی، واز کرنے کی دے تو ایسی توفیق دی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہو، اس کے بندوں کی تعریف ہو، اور ہر قسم کی برائی اور جو ہے برائی سے، عیب سے، غیبت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔